جس طریقے کا مجمع ہے اسی طریقے کی صلوات چاہیے. بر محمد و آل محمد صلوات. انقرب الفاتحہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل لنا من المتمسکین نبی ولایت امیر المؤمنین. والطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. ولعن اللہ اعدائهم اجمعین. والصلوات اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. وحبیبنا وطبیبنا وذنوبنا وشفیع القلوبنا مولانا ابی القاسم محمد. حمد ہے اس پاک پروردگار عالم کی جس نے شجر و حشم میں عرش کو فرش کو عرش بنانے کی زینت صرف ہمیں دی. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس فرش کو عرش بنا دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم بتا دیتے ہیں کہ یا تو ملائکہ صرف فرش حسین پر ہوتے ہیں یا عرش الہی پر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے گا, مجھے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. کہ یہاں تو ملائکہ فرش حسین پر ہوتے ہیں یا عرش الہی پر ہوتے ہیں. کہ ہر دور میں ہر کسی کو مدد کسی نہ کسی سے مانگنی پڑی ہے. آدم نے مدد مانگی, موسیٰ نے مدد مانگی, نوح نے مدد مانگی. سب انبیاء آتے رہے, سب مدد مانگتے رہے. لیکن جب حضرت محمد کی باری آئی, حضرت محمد نے کہا یا خدا مجھے میری مدد کرنے والا دے. اللہ نے بولا چلا جا کعبے کے قریب, علی بھیج دیا ہے. ارے بھائی اس دن سے ہمیں سمجھ میں آ گیا جو نبی کی مدد کرے گا وہی ہماری مدد کرے گا, اور جو نبی کی مدد کرے وہی سارے جہان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے, وہی سارے جہان کی. کہا پھر امام حسین کو ضرورت تھی ایک مددگار کی. توجہ میری طرف رکھیں عزیزان گرامی. امام حسین علیہ السلام کو ضرورت تھی ایک مددگار کی کہ میرا بھی کوئی مددگار ہو. خدا نے 4 شعبان کو حضرت ابوالفضل العباس کو بھیج کر کہا حسین تمہارا مددگار عباس ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. توجہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے میری بات. امام حسین نے جب کہا مجھے مددگار چاہیے, مجھے میری مدد کرنے والا چاہیے, کہا 4 شعبان کو عباس کو دے کر کہا یہ تمہارا مددگار ہے. کہا جب تک اس کے ہاتھ سلامت ہے تم پر آج نہیں آ سکتی. جب تک اس کے ہاتھ سلامت ہیں تم پر آج بھی نہیں آ سکتی. عزیزان, آپ نے حضرت عباس کے ددیال کے فضائل بہت سنے ہیں. حضرت ابو طالب حضرت ابوالفضل العباس کے دادا ہیں, بہت فضائل سنے. کبھی
ننیال کے فضائل سنے ہیں کہ حضرت عباس کا ننیال کیسا تھا؟ حضرت عباس کا ننیال بھی ایسے ہی تھا جیسے ان کا ددھیال تھا. میں ہسٹری نکال کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میری محنت کو رائے گا نہیں کریے گا. میں آپ کو وہ چیزیں سنانے جا رہا ہوں آج تک ممبر سے جو نہیں سنائی گئی. میں ممبر حسین کی قسم کھا کر کہتا ہوں عباس کا ننیال بھی ایسا ہی ہے جیسے حضرت عباس کا ددھیال ہے. حضرت عباس ہیں بنی کلاب سے. حضرت عباس کی جو ننیال ہے وہ ہے بنی کلاب سے. کلاب کہا ان کے گھوڑوں کے, ان کے جو جانور ہوا کرتے تھے ان میں رسی نہیں ہوتی تھی. ان کو جب یہ بازار سے گزرتے تھے نا ان کے جانور, تو ان کو اس طریقے سے ان کے جانوروں کو رستہ دیا جاتا تھا جیسے بادشاہ کو رستہ دیا جاتا ہے. ان کے جانوروں میں رسی نہیں ہوتی تھی. یہ بنی کلاب وہ خاندان تھا جس کا بچہ گود میں نیزے سے کھیلتا تھا. جس کا بچہ گود میں نیزے سے کھیلتا تھا. یہ ہے حضرت عباس کا ننیال. بی بی ام البنین کے والد کا نام ہے حزام. کیا نام ہے؟ حزام. اور ان کی والدہ کا نام ہے ثمامہ. بی بی ام البنین کی والدہ کا نام ہے ثمامہ اور والد کا نام ہے حزام. اب بی بی فاطمہ کی رحلت کے بعد حضرت علی نے حضرت عقیل اپنے بھائی کو بلایا. اچھا یہ بات بھی مٹا دوں کہ حضرت علی ایک بھائی تھے, حضرت علی ایک بھائی نہیں تھے. حضرت عمران کو ابو طالب اسی وجہ سے کہتے تھے کہ ان کے بڑے بیٹے طالب تھے, کیونکہ عرب کا دستور ہوا کرتا تھا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کے نام کے آگے اس کے والد اس کے بیٹے کے نام سے پہچانے جاتے تھے. جیسے ابو الحسن حضرت علی کو کہا جاتا تھا, اسی طریقے سے حضرت ابو طالب کو حضرت عمران کو ابو طالب اسی وجہ سے کہتے تھے. حضرت عقیل ان کے حضرت علی کے بھائی تھے. بالکل سادہ طریقے سے سمجھاتا ہوا چل رہا ہوں کیونکہ موضوع بہت پیارا ہے, اگر لطف لے کر سنیں گے تو مزہ آئے گا. تو بیٹے محمد وآل محمد. حضرت علی نے حضرت عقیل سے کہا عقیل مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے. کیا جملہ ہے؟ مجھے بہادر خاندان چاہیے. بعض روایتیں لکھتی ہیں بہادر لڑکی, بہادر عورت چاہیے. جملہ ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد کی عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے اور مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے. تو حضرت علی نے کہا مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے, بہترین خاندان چاہیے. حضرت عقیل نے کہا میں جانتا ہوں. میں کہتا ہوں مولا, میں نے کتاب لکھنے والے مورخ سے کہا, میں نے کہا تم نے یہ تو لکھ دیا. حضرت عقیل سے کہا تم نے یہ نہیں دیکھا کہہ کون رہا تھا. پھر مجھے کتاب نے کہا زین یہ بات ایسے نہیں, یہ بات بالکل اس طریقے سے جسے اللہ نے کہا تھا موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. پتہ اللہ کو بھی تھا کہ اس کے ہاتھ میں عصا ہے. اللہ نے پوچھا کیوں کہ یہ اس کا قصیدہ پڑھے. کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, میں اس سے خیمہ بنا لیتا ہوں, اس کو تکیہ بنا لیتا ہوں, اس سے بکریاں ہانک لیتا ہوں, جب شیطان آ جاتا ہے اس عصا سے مار بھی لیتا ہوں. کہ خدا نے پوچھا تھا, موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا. اب حضرت علی نے پوچھا تھا, عقیل نے قصیدہ شروع کر دیا. کہ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جہاں کے مرد بہت بہادر ہیں, جہاں کی عورتیں باحجاب ہیں, جہاں کی عورتیں بہترین ہیں, جہاں کی عورتوں میں اوریانی نہیں ہے. کہا مجھے بھی ایسا ہی. کہے کون سے دور میں رہے جہاں پر لڑکیاں زندہ دفنائی جاتی تھی, ایسے دور میں کہہ رہے ہیں میں ایک بہترین خاندان کو جانتا ہوں.
عزیزان اس دور میں بہترین خاندان، حضرت عقیل چلے، استقبال کیا حزام کے گھر والوں نے، حضرت عباس کے ننیال نے بہت بہترین طریقے کا استقبال کیا. حضرت عقیل آئے. اچھا ان کے یہاں دستور ہوا کرتا تھا جو بھی مہمان آتا تھا نا وہ 3 دن لازماً رکتا تھا. اب یہ دستور ایک حضرت عباس کے ننیال کا تھا اور ایک حضرت عباس کی جاگیر کا ہے. کربلا جو بھی جاتا ہے 3 دن اس پر واجب ہے وہاں رکنا، کہ وہ جب اپنے شہر جائے تو بتائے حسین بانٹتا کیسے ہے، حسین دیتا کیسے ہے، حسین کے دینے کا انداز کیا ہے. حسین وہ دینے والا ہے جو دے کر یہ کہتا ہے تیری نوعیت کے مطابق ہے یا اور دو. حسین اس صرف کا مالک ہے. حزام نے تیاری کی، آئے استقبال کیا، 3 دن تک رکے. 3 دن رکنے کے بعد اچھا اس گھر کے نوجوان ایسے بہادر ہوتے تھے جو عرب کے بچے ہوتے تھے نا، عرب کے بچے وہ جاتے تھے حضرت حزام کے پاس، ان کے پاس جا کر تلوار بازی سیکھا کرتے تھے. جب بچہ ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ بھاگے نہیں میدان سے، کہ بچہ میدان سے بھاگے نہیں، تو حزام اپنی مہر اس کے دستے پر لگا دیتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ تلوار مجھے کسی میدان سے ٹوٹی ہوئی ملی تو تم نے اپنا سر قلم کروانا ہے. سمجھ آ رہی ہے عزیزان؟ کہ اگر یہ تلوار کہیں سے مجھے ٹوٹی ہوئی ملی تو تم نے اپنا سر قلم کروانا ہے. حضرت عقیل آ گئے. حضرت عقیل آئے، 3 دن رکے. 3 دن کے بعد حضرت حزام حضرت عقیل کے سامنے بیٹھ گئے. اب دونوں بادشاہ، حضرت عقیل اوپر، حزام اپنے قبیلے کے سردار ہیں، زانوں پر بیٹھے. کہا کیا حکم؟ کہا میں چاہتا ہوں ہماری پرانی تعلق داری ہے، یہ تعلق داری رشتہ داری میں بدل جائے. کہا ویسے تو ہاشمی کا ہر فرد اپنی اندر اپنی خصوصیت رکھتا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ کہا ہاشمی کا ہر فرد اپنے اندر ایک الگ ہی خصوصیت رکھتا ہے، لیکن آپ کون سے مرد کا رشتہ لے کر آئے؟ کہا میں چاہتا ہوں میرا بھائی علی ابن ابی طالب. بس یہاں روک دیا عقیل کو. کہا عقیل رک جاؤ. سجدہ شکر میں گزرے، سجدہ شکر میں گرے اور خدا سے فریاد کی، خدا میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا تھا. توجہ دے، توجہ دے. خدا میرے گھر، خدا میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا تھا. کہا اٹھے. اٹھ کر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت عقیل نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا روؤں نہیں تو کیا کروں، میرے گھر میں اس کا رشتہ آیا ہے. ہمارے گھر میں مرد غلام ہوتے ہیں، وہاں فرشتے غلام ہیں. اس کے گھر کا رشتہ آیا ہے، کیا فرشتے غلام ہوتے ہیں؟ کہا لیکن رشتہ بہت بہترین ہے، لیکن ہمارے ہاں دستور ہے، ہمارے ہاں لڑکی سے پوچھا جاتا ہے. ارے بھائی رشتہ علی کا بھی ہو تو عورت کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گی یا نہیں. یہ ہے اچھے خاندانوں کی خصوصیات کہ بھلے سے رشتہ امیر المؤمنین کا ہو، مولائے کائنات کا ہو، عورت سے پوچھا جاتا ہے. پوچھا، صحن میں گئے، سمامہ کے قریب آئے. کہا سمامہ تمہیں معلوم ہے ہماری بیٹی کے لیے کس کا رشتہ آیا ہے؟ کہا کس کا؟ کہا ہمارے گھر اس کا رشتہ آیا ہے
جو متولی کعبہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، غدیر کا مولا ہے، اتنا سننا تھا ثمامہ نے چپ کرا، ہیں خدیجۃ العرب کا، خدیجۃ العرب کے داماد کا؟ کہا ہاں خدیجۃ العرب کے داماد کا۔ کہا اچھا ذرا ام البنین سے پوچھ لو۔ بی بی ام البنین کے پاس گئیں۔ اب حزام دروازے پر کھڑے ہو کر ماں اور بیٹی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ کب ماں نے جا کر، ثمامہ نے جا کر کہا ام البنین تمہیں معلوم ہے ہمارے گھر مہمان خانے میں کون رکا ہوا ہے؟ کہا ماں آپ کو معلوم ہوگا، ہمارے گھر کی عورتیں یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے گھر میں مرد کون رکنے آیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر رکنے کون آیا ہے، کتنے دن سے رکا ہوا ہے۔ کہا اچھا تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے رشتہ کس کا ہے؟ کہا ماں مجھے معلوم ہے، ایک 3 دن سے ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، اس کا ایک پلو حوا نے پکڑا ہوا ہے۔ توجہ رکھیں جان گرامی، بہت عظیم ترین فکرہ دے رہا ہوں۔ ایک پلو حوا نے پکڑا ہے، ایک مریم نے پکڑا ہے، ایک سارہ نے پکڑا ہے۔ اب ساری بیویاں اس کا پلو پکڑ کر چل رہی ہیں۔ وہ جب میرے حجرے میں آئی ہیں نا تو بہت نور تھا۔ توجہ رکھیے گا، آخری فکر ہے اس کے بعد میں مسائل شروع کر دوں گا۔ حضرت عباس سنانا ہے میں نے ان 4 دن کی مجلسوں میں۔ آج میں نے حضرت علی کا رشتہ سنا دیا، اب کل حضرت ولایت، حضرت کی ولادت، اور پھر اس کے بعد حضرت کی شجاعت اور پھر شہادت۔ عزیزان، بی بی ام البنین نے فرمایا اماں جان ایک بی بی آ رہی ہیں، میرا حجرہ نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ کہا اچھا کرتی کیا ہے؟ کہا میرے قریب آتی ہے۔ میں نے کہا بی بی ہے کون؟ آپ کا ایک پلو ہوا نے پکڑا ہے، ایک آسیہ نے پکڑا ہے، ایک مریم نے پکڑا ہے، ایک سارہ نے پکڑا ہے۔ کہا میں نے اتنا کہا تھا۔ بی بی آگے بڑھی، میری پیشانی چومی، اپنی گود سے ایک چاند نکالا، میری گود میں دیا، کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے۔ ارے بھائی جس کا عباس جیسا بیٹا ہو، شجاعت کے کتنے بڑے اہم فضیلت پہ ہوں گے۔ بس عزیزان، 2 محرم ہے، 1 محرم گزر چکی ہے، بچھا دیے ہیں گھر گھر میں فرش آغا، گھر گھر میں فرش آغا بچ گئی ہے، سیاہ علم گھروں پر لہرا دیے گئے ہیں، سب نے لبیک کر کے کہہ دیا یا حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن عزیزان، کربلا سے پہلے شہادت ہو گئی ہے مسلم کی۔ 2 محرم امام حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں آ گیا۔ اب کوئی کہتا ہے نینوا ہے، کوئی کہتا ہے اس زمین پر کبھی کچھ اگتا نہیں ہے، یہ نینوا ہے۔ حسین نے کہا یہیں پر ٹھہراؤ کرنا ہے۔ عزیزان بس چند فکرے پڑھوں گا مصائب کے، زندگی رہی تو پھر آگے حضرت عباس اور حضرت عباس کی آخری مجلس میں شہادت سناؤں گا۔ عزیزان جب 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چلا ہے نا، ایک فہرست تیار کی، عباس میرے قریب آؤ۔ امام حسین فرماتے ہیں عباس میرے قریب آؤ۔ حضرت عباس قریب گئے۔ زینب میرے قریب آؤ۔ بی بی زینب قریب گئیں۔ کہا میں نے ابھی لشکر کو تقسیم کرنا ہے، میں نے ابھی لشکر کو تقسیم کرنا ہے، بتا بہن زینب تجھے کتنے افراد چاہیے کہ تیرے ساتھ چلیں؟ کہا بھائی عباس تو لے لے، سکینہ مجھے دے دے۔
اصغر تو لے لے، اصغر کی ماں مجھے دے دے، اونو محمد تو لے لے، علی اکبر تو لے لے، قاسم تو لے لے، لیلا مجھے دے دے، بھائی سب تو لے لے لیکن مجھے سجاد دے دے۔ حضرت عباس کو بلایا، حضرت عباس فہرست تیار کرو، کہا آقا حکم، کا لکھو عباس حسین ابن علی۔ حضرت عباس نے امام حسین کا نام لکھا، سب کے نام لکھتے گئے، حضرت عباس کا نام آ گیا، حضرت علی اکبر کا نام آ گیا، حضرت علی اصغر کا نام آ گیا، حضرت قاسم، یہاں تک حضرت علی اصغر کا نام بھی آ گیا۔ اب کہا مستورات کا نام لکھو، اب جب کہا نہ لکھو زینب ابن علی، تو ایک بار عباس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، عزیزان اپنی آنکھوں کو بند کر کر عباس نے قلم کو چلانا شروع کیا، عباس نے آنکھیں بند کر کے لکھنا شروع کیا، کہیں زے لکھا، کہیں یہ لکھا، کہیں نون لکھا، کہیں بے لکھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا عباس آنکھیں کھولو، دیکھو تم نے زینب کیسے لکھا ہے، کہیں زے لکھا ہے، کہیں یہ لکھا ہے، کہیں نون لکھا ہے، کہیں بے لکھا ہے۔ ارے اسی طریقے سے کبھی شام کا بازار، کبھی یزید کا دربار، کبھی میری سکینہ کے تماچے، کبھی رسن بسیدہ زینب۔ عزیزان قافلہ تیار ہوا، اب سب لوگ وداعی دینے کے لیے آ گئے۔ اب بی بی زینب بی بی فاطمہ کے سرانے کھڑی ہے، ہاتھ رکھے، کہا اماں میں جا رہی ہوں، اماں جب میں واپسی آؤں گی نا تو حسین کے نسل باقی رہے گی، اماں میرے کوئی نسل باقی نہیں رہے گی، اماں میں اپنے اون محمد اٹھا کر آؤں گی، اماں میں تمام لوگوں کے شہداء کا چیلنج بنا کر آؤں گی، اماں میں جب آؤں گی میرے اون محمد نہیں ہوں گے، اماں جب آؤں گی سجاد ساتھ ہوگا۔ عزیزان اب چھوٹی شہزادی بی بی فاطمہ کے قدموں کے قریب آئی، اب قدموں کے قریب آنے کے بعد ایک بار منہ رکھ کر کہا اماں میں کربلا سے پہلے اجڑ جاؤں گی، اماں میرا مسلم چھت سے پھینک دیا جائے گا، اماں نہر کے کنارے میرے بچے ذبح کر دیے جائیں گے، اماں میرا بھی کوئی کہلانے والا نہ ہوگا۔ عزیزان بس اب یہ قافلہ تیار ہوا، گھر سے چلنے کے لیے روانہ ہوا، ایک بار ایک بیمار آگے بڑھی، ایک بیمار آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہا چچا عباس بابا سے کہہ دے مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے، ارے جتنے رستے چلوں گی میں نہیں کہوں گی میں بیمار ہوں، ہمارے میں بٹھا لو، چچا عباس میں یہ نہیں کہوں گی ارے مجھے لے کر چلو، علی اکبر کا کھانا، سکینہ کو دیکھ بھال، علی اصغر کی دیکھ بھال کرتی رہوں گی۔ ایک بار امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر حضرت عباس کہتے ہیں ساتھ لے کر چلیں، کہ مجھے ساتھ لے جانے میں کوئی غم نہیں ہے، مجھے غم ایک ہے، یہ فاطمہ صغرا میری ماں کی شبیہ ہے، یہ فاطمہ صغرا میری ماں کی شبیہ ہے۔ بس عزیزان الوداعی ہو رہی تھی، صغرا نے علی اصغر کو لیا اور بابا سے کہنے لگی بابا اچھا چلے مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے، میں گھر میں تنہا ہوں گی، مجھے علی اصغر کو دے جائیے، ارے میرا دل بہتر رہے گا، میں علی اصغر کو کھلاتی رہوں گی۔ عزیزان لیلا آگے بڑھی، علی اصغر نہیں آئے، رباب آگے بڑھی، علی اصغر نہیں آئے، زینب آگے بڑھی، علی اکبر نہیں آئے، علی اصغر نہیں آئے، علی اکبر آگے بڑھے، علی اصغر نہیں آئے۔ ایک دفعہ
میرا مظلوم کربلا امام آگے بڑھا. نہ جانے علی اصغر کے کان میں کیا کہا ہوگا. میرے دل کہتا ہے, کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ مولا نے کہا علی اصغر جب 10 محرم کو میں اتنے تیر کھا لوں گا کوئی مسئلہ نہیں, تیرے بدلے کا تیر میں اپنے گلے لے لوں گا. ارے اتنا سننا تھا, علی اصغر امام حسین کی گود میں آئے, امام حسین کی گود میں آنا تھا. ایک بار صغرا نے کہا بابا کیا کہا ایسا جو علی اصغر مجھے چھوڑ کے چلا گیا, بابا آپ کے پاس آ گیا. بابا اچھا اتنا کہتے ہیں جب کربلا پہنچ جائے نا تو علی اکبر کو بھیج دیے گا. ارے میں آپ کے پاس آ جاؤں گی. ارے بابا آپ کو معلوم ہے میں علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیا ظالم الذی ینقلب و ینقلبون ماتم حسین.